अभी जो हमारा चैनल है जज्बा न्यूज़ का, और ये यूरोप में और अमेरिका में और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है तो उनमें मकबूल है और उनमें ज़्यादातर देखा जाता है। तो डॉक्टर साहब, कुछ अर्सा पहले तक हम कहते थे कि ये उर्दू की नई बस्तियां हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए काम हो रहा है। लेकिन अब जब मुझे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोप में और मुख्तलिफ ममालिक में जाने का मौका मिला, अरब ममालिक में भी और मशरिक़ बईद में भी मुख्तलिफ ममालिक में देखा, तो अब वो बस्तियां जो हैं वो मुस्तहकम हो चुकी हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये फरमाएं कि जो है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी शायर और अदीब जो है उर्दू के फ़रोग़ के लिए या इलाकाई ज़ुबानों के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, तो अकादमी भी, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी कौमी ज़ुबान है और लोग बैरून मुल्क जा उर्दू पे काम करते हैं, उर्दू के हवाले से नशिस्तें मुनक़्क़िद कराते हैं, तो वो एक तरह से हमारे सफ़ीर हैं और बैरून मुल्क उर्दू की शमें रोशन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या अकादमी अदबियात ने भी कोई इस हवाले से कोई उनकी हौसला अफजाई के लिए, सरपरस्ती के लिए कुछ पहले किया है या कुछ करने का इरादा है? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो हमारे प्रोग्राम के जो एक तरह से मेज़बान हैं, प्रोड्यूसर हैं, डॉक्टर एजाज हुसैन प्यारा साहब, तो वो भी यही पूछ रहे थे कि यूसुफ खुर्श साहब से ये ज़रूर पूछें कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी शायरों और अदीबों की सरपरस्ती के लिए क्या सोचा जा रहा है? सबसे पहली बात ये कि आपने प्यारा साहब के तवज्जुह से बड़ी प्यारी बात की है ना, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके नाम पर उनके नाम का उनकी शख्सियत पर भी बहुत गहरा असर है। यकीनन डॉक्टर साहब देखें, अकादमी अदबियात पाकिस्तान में जितनी भी ज़ुबानें बोली जाती हैं वो पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, उन तमाम बस्तियों का उतना ही हक है जितना कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का अकादमी अदबियात पर जो है वो हक है। और हम तमाम को जो है वो ये प्लेटफॉर्म मुयस्सर करते चले आए हैं और आइंदा भी होता रहेगा। मसलन आप देखें कि हमारे यहाँ से पाकिस्तानी लिटरेचर जो कि अंग्रेज़ी में शाया होता है, उसमें भी बैरून मुल्क से लोग लिखते हैं और उनको हम बाकायदा जगह देते हैं। अदबियात का शुमारा जो है हमारा निकलता है, उसमें भी बैरून मुल्क से दोस्तों की जितनी भी चीज़ें आती हैं अदब दोस्तों की, वो सारी जो है वो अदब इत्फ़ाल हम निकालते हैं, उसमें भी उनको बाकायदा स्पेस है। पाकिस्तानी अदब में ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अदब के मेमार की जो सीरीज़ है, उसमें भी कोई हदबंदी नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठा कोई उर्दू की खिदमत कर रहा है तो उसको मेमार अदब की सीरीज़ में जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। तो एक बात तो मैं बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि ये तमाम जो दोस्त सुनने वाले हैं या जहाँ तक ये पैगाम पहुँच सकता है, अकादमी अदबियात पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का इदारा है। पाकिस्तान में तमाम ज़ुबानें जो बोली जा रही हैं उनका इदारा है। उनके लिए जो है वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ वैसी ही हैं जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए किसी अदीब दोस्त की हो सकती है। दूसरी बात ये कि ख़ास तौर पर अभी आपने जो बात की कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त मैच्योर हो चुका है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक ये जो 2 प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ बात की, इसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ज़ुबानों के अदब का जो म्यूज़ियम हम बनाने जा रहे हैं और हॉल ऑफ फेम बनाने जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ अभी हम एक सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं जो सिर्फ खालिस, क्योंकि प्यारा साहब की बात को जहन में रखते हुए और आपकी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए हम मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आपके ही तवज्जुह से ये पैगाम दिया जाए और मैं आपके चैनल से ही ये शेयर कर रहा हूँ कि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे वाबस्ता जो उनकी जो तख्लीकात हैं उससे वाबस्ता एक ऑनलाइन जर्नल हम शुरू कर दें, क्योंकि एक आदमी जो है आप जानते हैं कि उनके पास फंड्स की भी एक महदूद पैमाना होता है जिसको मद्देनज़र बैरून मुल्क जो भी दोस्त हमारे यहाँ या जिसकी भी कोई तहरीर छपती है तो ये फिर अकादमी के प्रोटोकॉल में शामिल है कि उनको कापी भिजवाई जाए और बैरून मुल्क डाक खर्चा बहुत आता है। लेकिन अकादमी इस सिलसिले में क्योंकि दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो ये डॉक्टर कामरान साहब के प्रोग्राम और प्यारा साहब की जो इरशाद है उसको मद्देनज़र रखते हुए आज के इस इंटरव्यू को यादगार बनाते हुए मैं ये खुशी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह जनवरी में 1 जनवरी 2021 पे हमारी कोशिश होगी
کہ سمندر پار پاکستانیوں کی تخلیقات پر مشتمل، یعنی اس میں ہم صرف سمندر پار پاکستانی جو دوست ہیں ان کی تخلیقات کو شامل کریں گے، اور وہ جرنل جو ہے، وہ میگزین جو ہے وہ ہم شروع کریں، اور وہ ریگولر بیسس پہ جو ہے وہ ہم شائع کرتے رہیں گے، تاکہ ان کی جو یہ خواہش یا ان کا جو باقاعدہ ایک شیئر جو ہے وہ ایک آدمی میں ریگولر بنیادوں پر جو ہے وہ چلتا رہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ میں آپ کے توسط سے یہ بھی دوستوں کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے، پاکستانی ادب جن بھی زبانوں میں جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اس کو مزید انرچ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانی دوست آگے آئے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم بیرون ممالک میں خاص طور پر مقیم پاکستانی جو کہ جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، مثلا کوئی فرانس میں رہ رہا ہے اور فرینچ زبان جانتا ہے اور ایک طویل عرصے سے وہاں پر موجود ہے، تو ہم اس کو کھلے دل سے اجازت دیتے ہیں کہ وہ وہاں کی جو ریگولیٹرنگ اتھارٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، رائلٹی کے ایشوز آتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ان فرینچ کہانیوں کو، ان فرینچ ادب کو، جرمن ادب کو، یا جو ہے وہ اس طرح دیگر زبانوں کا جو اسپینش ادب کو، ڈینش ادب کو، لوگ کام کر رہے ہیں۔ کچھ دوست ہمارے ساتھ آن لائن آ گئے ہیں اور ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، لیکن اس توسط سے ہم اوپن جو ہے وہ آفر بھی رکھتے ہیں کہ ایسے ملک جہاں پر دوست موجود ہیں اور ان کو ان کے ملک کی زبان پر بھی عبور حاصل ہے اور وہ اردو میں بھی اچھا لکھ سکتے ہیں، تو وہ یقیناً اس ادب کو ٹرانسلیٹ کریں، اور اس ٹرانسلیشن کو جو ہے وہ اگر وہ اکادمی کے معیار پر پورا اترتا ہے تو اکادمی اس کو بخوشی شائع کرے گی، اور وہ آن لائن نہیں ہوگا بلکہ ہارڈ کاپیز میں ہمیشہ کے لیے ہم اس کو محفوظ بھی رکھیں گے اور آن لائن بھی اس کو شائع کریں گے۔ تو یہ ایک نیا چینل، ایک نئی ونڈو جو ہے وہ ہم اوپن کر رہے ہیں، اور جس میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر دوستوں کو آگے آنا چاہیے اور ہمارا ہاتھ پٹانا چاہیے، کیونکہ ان کے توسط سے، ان کی مدد سے یہ کام مزید آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حکومت پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی جو لوگ بیرون ممالک میں رہتے ہیں اور پاکستانیت کے لیے، پاکستانی ادب کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے مختلف سرکاری اعزازات بھی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے جو ہے ہمارے دوست، مشترکہ دوست ہیں ڈاکٹر خلیل توقار صاحب، ان کو اعزاز ملا ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں مقصود الہی شیخ صاحب ہیں، لندن میں بہت سارے احباب ہیں، تو دنیا بھر میں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو سرکاری اعزازات جو بیرون ملک پاکستانیوں کو دیے جاتے ہیں، تو کیا اس میں جو ہے اکادمی ادبیات کی سفارشات بھی شامل ہوتی ہیں؟ یہ کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو ہماری جو ہیریٹیج ڈویژن ہے، جی جی، ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن جو کہ وزارت ہے ہمارا، جو ہے جس کے تحت ہم جو ہے اکادمی ادبیات بھی اس وزارت کے ماتحت ہے، اور جی باقی ادارے بھی جو ہے وہ اسی میں کام کرتے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ پر ایک فارم موجود ہوتا ہے اور وہ ہر وقت موجود ہے وہاں پر۔ اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کر کے کوئی بھی پاکستانی جو ہے، خود یا کوئی دوسرا، مثلا ڈاکٹر کامران کو یہ اختیار ہے کہ وہ یعنی وہ جو فارم موجود ہے تو اس فارم کو پر کریں اور اس کو جو ہے اپنا جو کنٹریبیوشن ہے، جو آپ کا اردو کے فروغ کے لیے کردار ہے، اگر تو اس کو چاہے آگاہ کریں۔ جی جی، اس کو آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں، وہ بذات خود بھی یہ فارم بھر سکتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ایسے دوست، جیسے ابھی آپ نے ڈاکٹر خلیل توقار صاحب کا نام لیا، تو ایسے ہمارے باپ یا مہربان یا پاکستان کے دوست جو مختلف زبانوں میں کام کر رہے ہیں کئی حوالوں سے، تو ان کے لیے وہاں کے جس ملک میں وہ، جس ملک کا ان کے پاس پاسپورٹ ہے، وہاں کی ایمبیسیز جو ہے نا وہ ریکمنڈیشن کرتی ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہاں اس کی ویٹیج یہاں پہ ضرور ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی جو بھی وہاں کی ایمبیسی جو بھی ریکمینڈ کرے، لیکن ویٹیج اس کا جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا کہ وہ واقعی اس حقدار ہے، مستحق ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو باقی رہی بات یہ کہ جیسے ابھی اس سال جو ہے وہ جلال سویدان کو جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ایوارڈ جو ہے وہ اس کو نامزد کیا گیا ہے، نامزد نہیں بلکہ ان کو دیا گیا ہے ایوارڈ، اور وہ کمنگ جو ہے وہ 23 مارچ پہ انشاءاللہ وہ ریسیو کریں گے۔ تو ان کی ریکمنڈیشن اور ان کے فیصلے جو بیرون ملک دوست ہیں، کیونکہ ان کے کام کو زیادہ تر جو ویریفائی کرتے ہیں وہ وہاں کے ایمبیسیڈر کرتے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں،
لیکن پاکستانی جتنے بھی ہیں تو ان کا سلسلہ پال کی طرف سے، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس کی طرف سے جو ہے وہ جاتا ہے، اور وہ جو بھی دوست بیرون ملک موجود ہیں اور پاکستان نیشنلٹی ان کے پاس ہے اور وہ اردو کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو ان کی ریکمنڈیشن وہ خود بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے احباب بھی جو ہے ان کو نامینیٹ کر کے پروپوز کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے توسط سے بہت سے جو ہے وہ مشترک دوستوں سے ان کی جو محبت اور ان کا جو تعلق تھا اس کا اعادہ ہو گیا۔ ڈاکٹر جلال سویدان جو ہیں وہ میرے سیشن فیلو تھے، ماسٹر جب میں اردو میں کر رہا تھا، مجھ سے 1 سال جونیئر تھے۔ اسی طرح جب آپ نے ڈاکٹر خلیل توقار صاحب کا ذکر کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2 اسفار جو ہیں، ترکی کے 2 سفر جو ہے، ایک 2015 میں اور ایک جو ہے وہ 2007 میں، اس سے پہلے جو ہے وہ کیا۔ تو مجھے 2007 کا وہ سفر یاد آیا ڈاکٹر صاحب، جب ہم استنبول یونیورسٹی میں انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے گئے ہوئے تھے، تو آپ بھی موجود تھے۔ تو ایک شام جو ہے ہم مشاعرے کے لیے جو بلدیہ کا ہال تھا وہاں تشریف لے جا رہے تھے، وہاں آپ سب تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ تو اس مشاعرے کی صدارت جو ہے وہ ہمارے بہت بڑے شاعر، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، احمد فراز صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے۔ تو مجھے وہ تھوڑا سا وقت جو ہم نے ایک کوسٹر میں سفر کیا، اس میں آپ بھی موجود تھے، خلیل توقار صاحب بھی موجود تھے، مقصود الہی شیخ صاحب بھی موجود تھے، اور ڈاکٹر سلیم ملک بھی، بہت سے دوست موجود تھے، اور جو ہے وہ عشاء کا وقت تھا اور نیم تاریکی تھی، اور جس وقت ہم جو ہے وہ ایک، آپ کو پتہ ہے کہ جو آبنائے باسفورس کے اوپر جو پل ہے وہ ایشیا اور یورپ کو جو ہے وہ ملاتا ہے، مشرق اور مغرب کا اتصال ہے۔ تو رات کا وقت تھا، ہلکی پھلکی بوندہ باندی ہو رہی تھی، اور اس خوبصورت رات کو جب ہم انجوائے کر رہے تھے تو اچانک خلیل توقار صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی کوئی گانا سنائے۔ تو مجھے جو ہے وہ احمد رشدی کا ایک گانا یاد آیا، اور کوکو کو رینا، تو وہ میں نے گایا اور آپ نے اور اتنی پرجوش تالیاں بجائیں۔ تو میں نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر کیا ہے، اور میں نے 2 چیزوں کا، میں نے کہا خلیل توقار صاحب کے میں نے کہنے پہ یہ گانا سنایا، اور مقصود الہی شیخ صاحب ہمارے بہت بزرگ دوست ہیں، 80-85 سال ان کی عمر ہے، لیکن میں نے اس پہ اپنا سفر نامہ جو گاف سے گڑیا جیم سے جاپانی ہے اس پہ لکھا ہے کہ مقصود الہی شیخ صاحب کے چہرے پر مسرت کا آبشار بہنے لگا، اور اس دن مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر یوسف خشک بالکل خشک نہیں ہے۔ تو وہ بہت خوبصورت وقت تھا، اور ماشاءاللہ آپ نے جب اس کو یاد دلایا تو ہمیں ساری باتیں جو ہیں وہ یاد آتی چلی گئیں۔